الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا آج ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل۔ ہمارے درمیان 4 مختلف ٹیمیں موجود ہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو عام کرنے کے لیے، عشق مصطفیٰ کو فروغ دینے کے لیے، حضور کی شان و عظمت دلوں میں راسخ کرنے کے لیے عوامی HD نیوز کی جانب سے ہمارا یہ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا تیسرا سیزن جاری و ساری ہے، جس میں آج پہنچے ہم کوارٹر فائنل تک۔ ہمارے درمیان مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات موجود ہیں، ان سے بھی سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ کچھ ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کچھ آگے چلے جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے اور کون سی ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تلاوت اور نعت سے ہمارے اس شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے کوارٹر فائنل کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان ایگل اسکول کی ٹیم کی طالبات موجود ہیں جو تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گی۔ تو تلاوت کلام مجید کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بسمہ نور، وہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ارحمنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ
ماشاء اللہ، بارک اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ناظرین، سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کوارٹر فائنل میں موجود تمام ٹیمیں اپنا تعارف کرائیں گے، اپنا نام بتائیں گے اور جس اسکول سے آپ کا تعلق ہے اس کا نام بتائیں گے۔ سیدھے ہاتھ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ حاجی عثمان مری کے طلبہ اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ My name is Saddam Hussain. I read in class 6th, 7th. I am studying in Haji Mohammad Osman Mari Public School, Bitbati. Assalamu alaikum. My name is Shaukat Ali. I am a student of class 6 and I study in Haji Mohammad Osman Mari Public School. میرا نام ذاکر ہے. میں رینجر اسکول میں میں قائد اعظم رینجر اسکول میں پڑھتا ہوں. مجھا نام امیر خان ہے. میں ہوں قاضی رینجر ویلفیئر اسکول میں پڑھاتا ہوں. میرا نام میور عباس ہے اور میں مانور اسکول سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام عبدالحسیب ہے اور میں مانور پبلک اسکول سے آیا ہوں. I am Ismanur and I belong to Eagle House English Grammar School, Kipro. I am Amna Saeed and I belong to Eagle House English Grammar School, Kipro. جی ناظرین، اب سوال و جواب کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حاجی عثمان مری اسکول کی ٹیم سے آج کوارٹر فائنل کا پہلا سوال ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کیا قبروں پر مزارات بنائے جا سکتے ہیں؟ قبروں پر مزارات بنانا کیسا؟ قبروں پر مزارات ڈالنا ہے کیونکہ ان سب پر چادر ڈالنا سب۔ بیٹا سوال نہیں سمجھ پایا آپ۔ قبروں پر مزارات بنانا کیسا ہے؟ قبروں پر مزارات بنانا کیسا ہے؟ قبروں پر مزار چادر ڈالنا وہ ہے مسلمان، وہ ہے جو بھلے شب ہے وہ۔ غلطی ہو گئی ہے حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے۔ قائد اعظم رینجر اسکول کی ٹیم سے پہلا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کیا یہ کام صرف پاک و ہند میں ہوتا ہے؟ کیا یہ کام صرف پاک و ہند میں ہوتا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم رینجر اسکول کی ٹیم بھی اپنا پہلے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ ماہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے مزارات پہ جانا کیسا؟ ماہنور پبلک اسکول کی ٹیم بھی جواب نہ دے سکی۔ ایگل پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، مزارات پر جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک بار ریپیٹ کریے گا۔ مزارات پر جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مزارات و قبور پر جانے سے دنیا سے بےرغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور قلب و سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مزارات پر جانے سے منع کیا تھا، خواب تم مزارات پر جایا کرو کیونکہ اس سے دنیا سے بےرغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مزارات و قبور کی زیارت سے دنیا میں بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے کوارٹر فائنل کے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال، انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی واقعہ ہو تو بیان فرما دیں۔ انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی واقعہ ہو تو بیان فرما دیں۔ انگوٹھے چومنے سے وہ حضرت محمد خاتم
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने आपका हाथ अपने आँखों से लगाया और उसने कहा गलती हो गई है। रेंजर्स स्कूल की टीम से हम सवाल करने जा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल हो रहा है, पहला राउंड है, दूसरा सवाल है। ये हमें बताएंगे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम रहमहुमुल्लाह ताला की तरफ मंसूब अशिया से बरकत व फ़ायदे हासिल करना कैसा है। कायदे आज़म रेंजर स्कूल की टीम दूसरे सवाल का भी जवाब न दे पाई। लगता है तैयारी कुछ कमज़ोर है या सवाल मुश्किल आ चुके हैं। अब देखना ये है कि महानूर पब्लिक स्कूल की टीम अपने दूसरे सवाल का जवाब दुरुस्त दे पाएगी या नहीं। इनसे सवाल है, अज़ान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्म गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनकर अपने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाना कैसा। महानूर पब्लिक स्कूल की टीम भी जवाब ना दे पाई। अब जा रहे हैं ईगल स्कूल की टीम से। ये हमें बताएंगी अज़ान व इकामत से पहले या बाद में दुरूद पाक पढ़ना कैसा। अज़ान व इकामत से पहले या बाद में दुरूद व सलाम पढ़ना जायज़ और मुस्तहब है। जी हाँ, ये बिल्कुल जायज़ और मुस्तहब है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। हाजी उस्मान मरी पब्लिक स्कूल की टीम से हम सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे फासिक व फाजिर से भी क्या करामत का ज़हूर हो सकता है। जी नहीं। फासिक व फाजिर से करामत का ज़हूर नहीं हो सकता। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। कायदे आज़म रेंजर्स स्कूल की टीम से सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे क्या एक मुसलमान के इंतकाल के बाद किसी नेक अमल से उसे फ़ायदा पहुंच सकता है। क्या एक मुसलमान के इंतकाल के बाद किसी नेक अमल से उसे फ़ायदा पहुंच सकता है। तीसरा सवाल भी गलत हो गया। कायदे आज़म रेंजर स्कूल की टीम सवाल के जवाब ना दे सकी। महानूर पब्लिक स्कूल की टीम से हम सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे बुज़ुर्गान दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या पुकारा करते थे। जी हाँ, बुज़ुर्गान दीन भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा करते थे। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। ईगल स्कूल की टीम से सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे इस्तिमदाद व इस्तिआनत से क्या मुराद है। अल्लाह इल्म जिनको हकीकी मददगार जानते हुए सहाबा कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगना इस्तिमदाद कहलाता है और इस्तिआनत का भी यही मतलब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ही हकीकी मददगार जानते हुए अंबिया व औलिया से मदद मांगना इस्तिमदाद कहलाता है। इसी को इस्तिआनत भी कहते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। हाजी उस्मान मरी पब्लिक स्कूल की टीम से सवाल है। ये बताएंगे ईसाल सवाब किसे कहते हैं। ऐसा अपने किसी भी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे मुसलमान को दिया उसे ऐसा सवाब कहलाता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। कायदे आज़म रेंजर स्कूल की टीम से ये हमें बताएंगे किस किस चीज़ का सवाब बख्शा जा सकता है। कायदे आज़म रेंजर स्कूल की टीम से सवाल है। ये हमें बताएंगे किस किस चीज़ का सवाब बख्शा जा सकता है। इंसान अपने किसी भी नेक अमल का सवाब दूसरे शख्स को पहुंचा सकता है, जैसे नमाज, रोज़ा, सदका व खैरात वगैरह। गलती हो गई है। महानूर पब्लिक स्कूल की टीम से सवाल करने जा रहे हैं।
کیا زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کیا زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، اپنے نیک اعمال اور ثواب کو کسی بھی زندہ انسان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ ایگل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، کیا ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جی ہاں، اس سے زندوں کے درجات، جی ہاں، ان سے نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اہل قبر اگر سختی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسے ختم کیا جاتا ہے، یا اس میں تخفیف نجات ملتی ہے، یا اس میں تخفیف کی جاتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایصال ثواب کی برکت سے نیک لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، 5واں سوال ہے پہلے راؤنڈ کا، یہ ہمیں بتائیں گے ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ اسے ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے عزیز واقرب بھی کو کھلا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایصال ثواب کا کھانا عزیز و اقربا، دیگر احباب اور فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کیا فاتحہ میں کھانے کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم، بیٹا سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیا فاتحہ میں کھانے کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ لگتا ہے قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم کی تیاری کچھ کمزور ہے، پہلے راؤنڈ کے 5 سوالات میں سے کسی بھی سوال کا جواب یہ نہ دے سکے۔ مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے محرم الحرام میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا؟ محرم الحرام میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا؟ غلطی ہو گئی ہے۔ ایگل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، یہ بتائیں گے کیا 11ویں شریف کی نیاز کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، 11ویں شریف کی نیاز دلانا جائز ہے، یہ ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ عمل جائزہ مستحسن ہے۔ 11ویں شریف کی نیاز دلانا جائز ہے، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، یہ عمل جائز و مستحسن ہے، جواب ان کا درست ہے۔ پہلا راؤنڈ کا اختتام ہوا۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر چاروں ٹیموں سے ہم نے 5 سوال کیے۔ ایگل پبلک اسکول کی ٹیم نے پہلے راؤنڈ کے 5 سوالوں کے جواب درست دے کر سارے کے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ حاجی عثمان مری کی اسکول کی ٹیم سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں، ماہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں، جبکہ رینجرز اسکول کی ٹیم اپنے کسی بھی سوال کا جواب درست نہ دے پائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا ہونے جا رہا ہے۔ کوارٹر فائنل آج ہمارے درمیان 4 ٹیمیں موجود ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام کے بعد اب دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی 5 سوال ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم غلطی کرتی ہے اور کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ ہم اب یہاں اسکول ہمارے پاس موجود ہے حاجی محمد عثمان مری، اس سے ہم دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام سے توسل کا کیا حکم ہے؟ دنیا اور آخری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کی توسل شرن جائز ہے، توسل شرن جائز ہے۔ دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کرام اور انبیاء سے توسل کرنا جائز ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ کیا دنیا سے رحلت
کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ غلطی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم رینجر اسکول کی ٹیم سے 6 غلطیاں ہو چکے ہیں، کسی بھی سوال کا جواب اب تک درست نہ دے پائے۔ مانور پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، کیا ایصال ثواب کرنے والے کو بھی کچھ ملتا ہے؟ جی ہاں، ایصال ثواب کرنے والے کو اور اس کے ساتھ بیٹھنے سننے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، جواب اس کا یوں ہے، ایصال ثواب کرنے والا بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہتا، اس کے عمل کا اجر اس کے لیے باقی رہتا ہے، بلکہ ان سب کی گنتی کے برابر نیکیاں انہیں بھی ملتی ہیں جن کے ایصال ثواب کیا۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ ایگل اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے اور یہ ہمیں بتائیں گی کسی بزرگ کا عرس منانا کیسا؟ کسی بزرگ کی یاد منانے کے لیے اور ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کے محبین و مریدین وغیرہ کا ان کی سوال سنے، کسی بزرگ کا عرس منانا کیسا؟ بزرگان دین اولیاء کرام علیہ الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے سے مقصود ہے ان سے مدد مانگنا، یعنی ایصال ثواب کرنا۔ اس عرس سے مقصود اس سے مقصود ہے عرس کی انعقاد کرنا جو شرعاً جائز و مستحسب اور باعث اجر ثواب کا ذریعہ ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں، قبروں پر مزارات بنانا کیسا ہے؟ اور یہ آپ نے سوال سن لیا۔ سوال ان سے یہ ہے، کیا پاک و ہند میں ہی یہ کام ہوتا ہے؟ سوال، کیا یہ کام پاک و ہند میں ہی ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ غلطی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اولیاء کرام کے مزارات و مقابر صدیوں سے موجود ہیں، سلف صالحین کے عمل پر اس پر شاہد ہیں، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارک پر بھی سبز گنبد قائم ہے، اس سے بڑھ کر جواز کی اور کیا دلیل چاہیے؟ علماء صلحاء صدیوں سے محبوب خدا کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، یہ جو گنبد بنا ہے بلا شبہ جواز کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے، کیا قبر کو پختہ بنا سکتے ہیں؟ کیا قبر کو پختہ بنا سکتے ہیں؟ مسلسل 7ویں غلطی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، میت کے ساتھ قبر کے متصل حصے کو پختہ کرنا مکروہ ہے، اگر قبر باہر سے پختہ اور اندر سے کچی ہو تو اس میں حرج نہیں۔ غلطی ہو گئی ہے۔ مانور پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی، کیا مزارات پر پھول ڈالنا جائز ہے؟ مزارات پر پھول ڈالنا جائز ہے۔ مزارات پر پھول ڈالنا جائز اور مستحسن ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ ایگل اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، مزارات پر چادر ڈالنا کیسا؟ شریعت مطہرہ میں مزارات پر چادر ڈالنا بے شک باعث اجر و ثواب ہے، کہ اس سے صاحب مزار کی تعظیم و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے صاحب مزار کی تعظیم و عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے مزارات پر چادر ڈالنا جائز ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، قبر پر پانی چھڑکنا کیسا؟ قبر پر پانی چھڑکنا کیسا؟ قبروں پر پانی بعد مسلمانوں نے ہے، تاکہ قبر پر پانی اس طرح دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے، اس طرح قبر کی خاک بکھر گئی ہو، اب دوبارہ اس پر مٹی ڈالی گئی یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ مٹی بکھر جائے گی تو اس پر پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ قبر کی نشانی باقی رہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال کرنے جا رہے ہیں،
یہ ہمیں بتائیں گے ان سے ہے. یہ سوال نمبر 3 دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سوال کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں. چند مشہور اولیاء کرام کے نام بتا دیجئے. چند مشہور اولیاء کرام کے نام بتا دیجئے. غلطی ہو گئی ہے. ماہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. اولیاء کرام سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اولیاء کرام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی دونوں جانوں کی محبت اور دونوں جگہ کی محبت ہے. ان سے اللہ کی مخلوقات کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان سے دعا مانگنے کے اولیاء اللہ کی محبت دونوں جہانوں کی سعادت و رضا الہی کے سبب ہے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ان کی دعاؤں سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. ان کے مزارات کی زیارت، ان کے عرصوں میں شرکت سے برکات حاصل ہوتی ہیں. ان کے وسیلے سے دعا کرنا قبولیت کا ذریعہ ہے. ان کی سیرتوں سے رہنمائی حاصل کر کے گمراہی سے بچ کر صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلا جا سکتا ہے اور ان کی پیروی میں نجات ہے. غلطی ہو گئی ہے. ایگل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. کیا انبیاء کرام و اولیاء کرام سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جس طرح زندگی میں ان سے توسل کرنا اور مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. جی ہاں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ شریعت محترم میں ہے کہ اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص یا مسلمان کو پہنچانا ایسا ثواب کہلاتا ہے. شریعت مطہرہ میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو ایصال کرنا جائز و مستحسن ہے. جواب درست نہ دے پائے. غلطی ہو گئی ہے. قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. ماہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ وفات کے بعد نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ وفات کے بعد کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. ایگل اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. عرس کسے کہتے ہیں؟ کسی بزرگ کی یاد منانے کے لیے ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کے محبین و مریدین وغیرہ کے ان کی یوم وفات پر ایک بڑا اجتماع عرس کہلاتا ہے. کسی بزرگ کی یاد منانے اور ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کے محبین و مریدین وغیرہ جو ان کی یوم وفات پر سالانہ اجتماع منعقد کرتے ہیں وہ عرس کہلاتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے آخری سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا. یہ ہمیں بتائیں گے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟
کسی کے یہ جانے کی یہ دلیل ہے اس کے عرس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان میں ذکر اللہ، نعت خوانی، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے علاوہ دیگر نیک کام کر کے ان لوگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یوں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ قائد اعظم رینجرز اسکول کی ٹیم سے آخری سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال کے جواب درست دے پائیں گے یا نہیں۔ ان سے سوال ہے، اگر یہ دلائل نہ ہوں تو پھر بھی ایسا کرنا کیا جائز ہوتا؟ غلطی ہو گئی ہے۔ ماہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کیا ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ ایسا کرنا شرک تو نہیں؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل جائز و درست ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ ایگل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، کیا اس کی دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل؟ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید سے ثبوت قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ۔ ان سب آیات میں حروف ندا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ ہر نماز کے تشہد میں مسلمان التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، اور اسے پکارنا بلکہ یہ پکارنا واجب ہے۔ التحیات میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایھا النبی کہہ کر پکارنا واجب بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت ساری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اور دیگر انبیاء کو یا لفظ یا کے ساتھ ندا فرمایا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یوں آج کا یہ کوارٹر فائنل ختم ہوا۔ ایگل اسکول کی ٹیم نے 10 کے 10 سوال کے جواب درست دے کر یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ باقی تینوں ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ بہرحال جو ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوا کریں۔ آئندہ آنے والے امتحانات کی تیاری کیجیے، خوب دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر تیاری کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اس کمپٹیشن کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیم ہار جائے یا ایک ٹیم جیت جائے، بلکہ آپ سبھی تک علم دین پہنچانا مقصود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।